એક જ દારૂ રાખજો, પછી છેલ્લે હે ને ધીમું થઈ જાય. હવાનો હજરતનો હે ને અવાજ પછી કાલ હાવ ખેંચાઈ જાય. એક જ દારૂ રાખજો હો ને. وفادرني مسلك على حضرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله ذي الجلالة، والصلاة والسلام على صاحب الرسالة وعلى آله وأصحابه ومجتهدي ملته أولي الأيدي والأبصار والنبالة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، مکاں والے لا مکاں والے، عرب والے عجم والے، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے، میدان محشر میں ہم گناہگاروں سیاہ کاروں بدکاروں کو بخشوانے والے، جہنم سے بچانے والے جنت میں لے جانے والے، جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے، پل صراط سے گزرتے وقت ہم گنہگاروں کے لیے رب سلم کی صدائیں لگانے والے، حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ وبارک وسلم. حضرات، اس سے پہلے بھی ایک دو روز آپ سے میں نے تاکیداً کہا، بیچ میں کرسیاں کچھ خالی ہیں، پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، تو زیادہ زحمت نہ کریں، جس کے سامنے کرسی خالی ہو وہ آگے والی کرسی پر آ جائے اور دروشی پڑھتے رہیں. صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
6 روزہ جو منعقد کیا گیا اس کی 5ویں مجلس ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ ہم اپنے نبی کا ذکر کرنے آئے۔ ہمارے نبی کا ذکر جب کچھ نہ تھا تب بھی تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی ہوگا۔ یہ ذکر رسول، یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل ہے، ایسی عبادت ہے کہ ساری عبادتیں بعد میں ہیں، یہ عبادت سب سے پہلے ہے۔ چونکہ خدا کا ذکر صرف ہم اور آپ نہیں کرتے، صرف چرند و پرند نہیں، خدا کا ذکر تو خود اللہ فرماتا ہے، اور خدا نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو خدا بلند کر دے۔ نماز بعد میں آئی، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے۔ روزہ بعد میں آیا، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے۔ حج بعد میں آیا، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے۔ زکوٰۃ کا حکم بعد میں آیا، ذکر مصطفیٰ پہلے ہے۔ اور جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ قیامت آ گئی تو اب نماز پڑھنے والا کون ہوگا؟ روزہ رکھنے والا کون ہوگا؟ حج کرنے والا کون ہوگا؟ زکوٰۃ دینے والا کون ہوگا؟ یہ سب کچھ نہ ہوگا مگر مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ تو خدا کر رہا ہے۔ تو یہ وہ مبارک عمل ہے، یہ ایسی مقدس عبادت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم دین و ملت عظیم البرکت رفیع الدرجت آقائے نعمت دریائے رحمت امام عشق و محبت کنز الکرامت جبل الاستقامت حامی سنت ماحی شرک و بدعت قاطع کفر و ضلالت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ سیدی آقائی مولائی ملجائی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کی نعت پڑھتے ہیں، اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں۔ کون آقا؟ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم،
تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے نبی کی تعریف کی اپنی طرف سے نہیں، خود سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے نعت گوئی قرآن و حدیث سے سیکھی ہے۔ نعت کہنے کا ڈھنگ کہاں سے سیکھا؟ قرآن سے سیکھا ہے۔ قرآن سے جس نے نعت گوئی سیکھی ہو، اس کی نعت کا، اس کے لکھے ہوئے کلام کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت کے کلام میں وہ چاشنی ہے کہ انسان سنتا ہے اگرچہ سمجھ نہ پائے مگر جھوم جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عاشق کا کلام ہے، اللہ نے وہ لذت اور چاشنی رکھی ہے، اور تھوڑا اگر سمجھ جائے تو پھر کیا کہیں گے۔ اب تھوڑی سی اس کی وضاحت کرتے چلوں۔ فرماتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، کلام الہی میں شمس بھی آیا اور کلام الہی میں ضحیٰ بھی آیا۔ شمس کی قسم خدا نے یاد فرمائی، والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، اس کے چمکنے کی قسم۔ کون قرآن میں خدا نے کس نے قسم کھائی ہے؟ قسم کون یاد فرما رہا ہے؟ خدا۔ اور یہ جو شمس و ضحیٰ قرآن میں ہے، شمس و ضحیٰ کی قسم جو قرآن میں ہے وہ کیا ہے؟ شمس مانے سورج، تو خدا نے کیا اس سورج کی قسم یاد فرمائی ہے؟ کیا خدا نے اس سورج کے چمکنے کی قسم یاد فرمائی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہے کلام مجید میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ یا رسول اللہ، یہ شمس کی جو قسم ہے، شمس یعنی سورج، یہ سورج کی جو قسم ہے، یہ سورج نہیں ہے جو آسمان پر روزانہ نکلتا ہے۔ یا رسول اللہ، یہاں سورج سے مراد آپ کا مقدس چہرہ ہے۔ اللہ سورج کی قسم یاد فرما رہا ہے، یعنی آپ کے چہرے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کے چمکنے کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم۔ تو سورج سے مراد نبی کا چہرہ پاک، اور سورج کی چمک سے مراد نبی کے چہرے پاک پہ جو نور خدا ہے، اس نور کی قسم، یعنی والشمس وضحاہا کے اندر اللہ نبی کے چہرے کو اور نبی کے نور کی قسم کو یاد فرما رہا ہے۔ والشمس وضحاہا، ہے کلام مجید میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم۔ قسم شب تار میں راز یہ تھا، قسم شب تار، شب مانے ہوتا ہے رات، شب تار کا معنی ہوتا ہے اندھیری رات، جب خوب تاریکی پھیلی ہو، جب خوب اندھیرا پھیلا ہو، تو قرآن نے کیا کہا؟ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب تاریکی پھیل جائے، رات کی قسم جب اندھیرا پھیل جائے، رات میں جب اندھیرا پھیل جائے تو اس رات کی قسم، قسم شب تار، اندھیری رات کی قسم۔ تو یہ اس میں فرماتے قسم شب تار میں راز یہ تھا، کیا راز تھا؟ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، نبی کی لیل فرمایا، خدا نے رات کی قسم فرمائی، واللیل اذا سجا، تو اس لیل سے مراد، اس رات سے مراد، اندھیری رات سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، اندھیری رات سے مراد نبی کی زلف پاک ہے، یعنی خدا نے بتا دیا، اے لوگو، میرا محبوب وہ ہے، میرا محبوب تو محبوب ہے، میری بارگاہ میں میرے محبوب کا چہرہ اتنا پیارا کہ میں اپنے محبوب کے چہرے
کی قسم یاد کروں، میرے نبی کی زلف اتنی پیاری کہ میں اپنے نبی کی زلف کی قسم یاد فرماؤں، تو اعلیٰ حضرت نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، نبی کے مبارک خلق، نبی کے اخلاق کریمہ، خدا فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر رکھا ہے۔ تو نبی کے خلق پاک کو اللہ نے عظیم فرمایا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو، نبی کی پیدائش کو حق نے جمیل کیا، جمیل خوبصورت، نبی کی پیدائش کو، نبی کی خلقت کو خدا نے کیا کیا؟ جمیل کیا۔ جیسا میرے نبی جس طرح پیدا ہوئے کوئی نہ پیدا ہوا۔ عورتیں جب حمل سے ہوتی ہیں تو پیٹ باہر ہو جاتا ہے، مگر حضرت آمنہ کا معاملہ دوسرا تھا، ایسا کچھ ظاہر نہ ہوا۔ اور جب حمل سے ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے، حضرت آمنہ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ آخری وقت میں جو بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں بے چین ہوا کرتی ہے، کچھ تکلیف ہوئی، کچھ ایسا محسوس ہوا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے اس وقت جنت سے حوریں آ گئی، بشارت دے رہی ہے، خوشخبری دے رہی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے ہیں تو ختنہ شدہ پیدا ہو رہے ہیں، ناک بریدہ پیدا ہو رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے چہرے میں، آنکھوں میں کسی نے سرما لگایا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ غسل دے کر کے پیدا کیے گئے ہیں۔ نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں چلے جا رہے ہیں، نبی پیدا ہوتے ہی اللہ کی حمد کر رہے ہیں، نبی پیدا ہوتے ہی فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ نبی فرماتے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بتاؤ کوئی ایسا پیدا ہوا ہو تو حق، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ اور آگے سنیے فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا۔ آج یہ عقل کا اندھا دیو کا بندہ نبی سے برابری کرنے آتا ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی ہمارے جیسے بشر ہے، نبی ہماری طرح انسان ہے۔ ارے بے وقوف، دیکھ تو قرآن کو پڑھ کہ نبی کی عظمت قرآن میں کہاں کہاں دیکھے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نبی کے شہر کی قسم قرآن یاد کرے، نبی کے کلام کی قسم قرآن یاد کرے، نبی کی بقا، نبی کی زندگی کی قسم قرآن یاد کرے۔ بتاؤ تو کوئی ایسی ذات لاؤ تو کہ قرآن میں یا نبی خدا کی کتاب میں کسی کے تعلق سے اس طرح سے قسم خدا یاد فرما رہا ہو۔ وہ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ قسم انسان کس کی کھاتا ہے؟ انسان قسم جو یاد کرتا ہے کس کی؟ اور قسم کیوں کھاتا ہے؟ کیوں کھاتا ہے؟ سامنے والے کو اپنی بات کا یقین دلانے کے، سامنے والے کو اپنی بات کا، آپ سے میں کچھ کہوں، کوئی بات بتاؤں
اور آپ کہنے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو میں کہوں نہیں، قسم سے ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا یہ آپ کا یقین بڑھے گا کہ سامنے والا قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب بات سچی ہے۔ اور اگر میں کہہ دوں خدا کی قسم، قرآن کی قسم، تو اب مومن ہوگا تو یقین کر لے گا کہ قرآن کی قسم کھانا آسان نہیں ہے، خدا کی قسم کھانا آسان نہیں ہے، تو اب سامنے والا اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو یقین کر لے گا کہ جب قرآن کی قسم کھا رہا ہے تو یقیناً بات سچی ہے۔ تو اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنی بات کو بھاری بھرکم بنانے کے لیے، اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنے کلام کو سچا بتانے کے لیے ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ ہماری بات بھاری بھرکم ہو جائے، ہماری بات باعظمت ہو جائے، ہماری بات پر یقین آ جائے، اس لیے ہم قرآن کی قسم کھاتے ہیں۔ تو جب ہم قرآن کی قسم کھا لیں تو لوگ ہمیں سچا کہیں، اور جس کی قسم قرآن کھائے، جس کے چہرے کی قسم قرآن کھائے، جس کی زلف کی قسم قرآن کھائے، جس کے شہر کی قسم قرآن کھائے، جس کی کلام کی قسم قرآن کھائے، جس کی زندگی کی قسم قرآن کھائے، جس کے زمانے کی قسم قرآن کھائے، وہ نبی کتنا عظمت والا ہوگا، وہ نبی کس قدر رفعت والا ہوگا، وہ نبی کس قدر شان و شوکت والا ہوگا۔ ارے کیسا، کس قدر شان و شوکت والا ہے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نقیب الرحمان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور انسان قسم کھاتا ہے اس لیے کہ اس کی بات میں شبہ نہ ہو۔ اے مولا تیرے کلام میں کون سا شبہ، اے مولا تیرے کلام میں شبہ کہاں، تیرے کلام میں شک کہاں، مگر تو قسم اپنے محبوب کی کھا رہا ہے۔ اور انسان قسم کھاتا ہے کس کی، جو سب سے زیادہ پیارا ہو۔ انسان اگر کبھی بات کرتا ہے تو سامنے والا کیا کہتا ہے، اگر یقین نہ ہو تو کہتا ہے کہ اپنی ماں کی قسم کھاؤ۔ لوگ کہتے نہیں کہتے ماں کی قسم کھاؤ، لوگ کہتے ہیں بیٹے کی قسم کھاؤ، لوگ کہتے ہیں باپ کی قسم کھاؤ، لوگ کہتے ہیں بیٹی کی قسم کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نظر میں اس کی ماں بڑی باعظمت ہے، وہ ماں بڑی پیاری ہوتی ہے، بیٹا پیارا ہوتا ہے، بیٹی پیاری ہوتی ہے، باپ پیارا ہوتا ہے۔ تو جو پیارا ہوتا ہے انسان اس کی قسم کھاتا ہے، اس کے نام کی قسم کھاتا ہے، اس کی ذات کی قسم کھاتا ہے۔ حضرت گرامی وقار بلا تشبیہ و بلا تمثیل، ہزار بار بلا تشبیہ و بلا تمثیل خدا قسم یاد کر کے بتا رہا ہے، اے دنیا والوں جان جاؤ میری بارگاہ میں میرے نبی سے زیادہ محبوب کوئی اور نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے تو وہ آمینہ کا لال ہے، مدینے کا تاجدار ہے، احمد مختار ہے۔ اس لیے خدا قسم یاد فرما رہا ہے، اور قسم دوسرے طریقے سے الگ الگ انداز میں، تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا اپنے محبوب کو کس قدر چاہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں یہ کتنا محبوب ہے۔ کبھی چہرے کی قسم، کبھی زلف پاک کی قسم، کبھی نبی کے شہر کی قسم۔ خدا فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی، کس شہر کی؟ تو علماء فرماتے ہیں یہ سورت جو ہے مکیہ ہے، یہ مکی سورت، یہ آیت مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ شہر مکہ کی قسم، کس شہر کی قسم؟
شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی قسم، اے مولا اس شہر کی قسم کس بنیاد پر؟ کعبہ ہے اس لیے، اے مولا اس شہر کی قسم کس بنیاد پر؟ مقام ابراہیم ہے اس لیے، اے مولا اس شہر کی قسم کس لیے؟ اس لیے کہ حجر اسود وہاں ہے اس لیے، اے مولا اس شہر مکہ کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ صفا مروہ وہاں ہے اس لیے۔ بارگاہ رب العزت سے جواب ملے گا آگے پر، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ اے محبوب اس شہر میں آپ جلوہ گر ہیں، اے محبوب آپ جلوہ گر ہیں، اس لیے اس شہر کی قسم۔ پتہ کیا چلا کہ خدا کی بارگاہ میں اس شہر کی عظمت اس لیے بلند و بالا ہے کہ وہ اس شہر پاک میں نبی کا قدم ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سادات کرام کی آمد ہو رہی ہے، استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ تو فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یا رسول اللہ، اللہ نے، قرآن نے آپ کے شہر کی قسم یاد فرمائی ہے۔ ابھی آپ نے آیت کریمہ سنی، اور آپ کے کلام کی قسم خدا فرماتا ہے، وَقِيلِهِ یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون، میرے محبوب کے کہنے کی قسم، میرے محبوب کے قول کی قسم۔ کیا فرمایا محبوب نے؟ محبوب کا قول کیا ہے؟ یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اے میرے رب یہ قوم ایمان نہیں لاتی، یہ ایمان نہیں لا رہی ہے۔ یہ رب کی بارگاہ میں نبی کہہ رہے ہیں، خدا کو یہ ادا، نبی کا قول، نبی کی بات اتنی پسند آئی کہ خدا اس قول کی قسم یاد فرما رہا ہے، نبی کے کلام کی قسم خدا یاد فرمائے، نبی کے شہر کی قسم خدا یاد فرمائے۔ اور آگے اعلیٰ فرماتے تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، بقا یعنی زندگی، نبی کی زندگی کی قسم قرآن میں ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ اپنے نشے میں مست ہو چکے ہیں کافروں کے بارے میں۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں نبی کے چہرے کی قسم یاد فرمائی، کہیں نبی کی زلف پاک کی قسم یاد فرمائی، کہیں قرآن میں نبی کے شہر کی قسم یاد فرمائی، کہیں قرآن میں نبی کے قول کی قسم یاد فرمائی، کہیں قرآن میں نبی کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، کہیں قرآن میں اللہ نے نبی کے زمانے کی قسم یاد فرمائی، والعصر زمان محبوب کے زمانے کی قسم۔ تو وہ خدا اپنے محبوب کی اداؤں کی قسم، اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم، اپنے محبوب سے نسبت جس چیز کو ہو گئی اس چیز کی قسم یاد کر کے بتا رہا ہے، اے دنیا والوں، میں نے اپنے نبی کو ایسا بے مثل و بے مثال بنایا ہے، نہ میرے نبی کے چہرے کا جواب ہے، نہ میرے نبی کی زلف کا جواب ہے، نہ میرے نبی کے شہر کا جواب ہے، نہ میرے نبی کے قول کا جواب ہے، نہ میرے نبی کی زندگی کا جواب ہے، نہ میرے نبی کے زمانے کا جواب ہے۔ میں نے اپنے محبوب کو ہر ایک چیز میں بے مثل و بے مثال بنایا ہے، بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ارے سنو سنو، جب جبریل امین بارگاہ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، نبی پوچھ رہے ہیں، اے جبرائیل
آدم علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہو، نوح علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہو، زکریا علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہو، یونس علیہ السلام کے پاس بھی گئے ہو، یوسف علیہ السلام کے پاس بھی گئے، سارے نبیوں کو دیکھا ہے، سارے نبیوں کا زمانہ دیکھا ہے، تم نے آسمانوں کو بھی دیکھا ہے، زمینوں کو بھی دیکھا ہے، تم نے آسمان کی مخلوق کو بھی دیکھا ہے، زمین کی مخلوق کو بھی دیکھا ہے۔ اے جبرائیل بتاؤ کیا تم نے کسی کو مجھ جیسا بھی دیکھا ہے؟ کیا کسی کو میری طرح بھی دیکھا ہے؟ ارے بے ایمانو وہابیو، دیکھو تو صحیح جبریل امین کیا عقیدہ دے رہے ہیں۔ کیا کسی کو میری طرح بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل امین نے جو جواب دیا تھا، اعلیٰ حضرت نے اسے شعر میں ڈھال کر کے یوں بتایا، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ یا رسول اللہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، وہ بنانے والا بھی ایک اور آپ کو بھی ایک بنایا۔ آپ کے جیسا نہ کسی کو بنایا نہ کسی کو بنائے گا، اس نے آپ کو بنانے والے نے آپ کو اپنا نائب مطلق بنایا ہے، بنانے والے نے آپ کو اپنا مظہر بنایا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مظہر حق ہو تم ہی، 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 تم میں ہے ظاہر خدا۔ کوئی لاؤ کوئی کلام، اعلیٰ حضرت نے کیا عقیدہ دیا؟ تم میں ہے ظاہر خدا۔ کس میں؟ نبی میں۔ اب نبی کو بے بس کہنے والا ذرا سوچ تو صحیح، کسے بے بس کہہ رہا ہے؟ تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جس ذات میں خدا ظاہر وہ ذات بے بس ہو سکتی ہے؟ جس ذات میں خدا ظاہر وہ ذات مجبور ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں، بولیے محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جب محبوب اور محب کا معاملہ آ جاتا ہے تو میرا تیرا، تو اب تطہیر نے لکھا حضرت اللہ کے سامنے بے بس، یہ سامنے، یہی تو اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں یہ سامنا کیسا، یہی تو بتایا میرا تیرا ہے ہی نہیں، جو خدا کا وہ مصطفیٰ کا، جو مصطفیٰ کا وہ خدا کا، میرا تیرا ختم۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ جب کل کا مالک بنا دیا تو بے بس کیسے، مجبور کیسے؟ تو خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار، دونوں جہاں ہیں، یہاں بھی نبی کا قبضہ، وہاں بھی نبی کا قبضہ، یہاں بھی نبی کا اختیار، وہاں بھی نبی کا اختیار۔ مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں۔ مالک کونین دونوں جہان کے مالک ہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اس ذات کے بارے میں تم زبان کھولو اور اس کے بعد صفائی دینے کے لیے لکھو کہ میں نے اللہ کے سامنے بے بس کہہ دیا، تو اس میں غلط کیا ہے معاذ اللہ، اس میں خرابی کیا ہے معاذ اللہ۔ ارے خرابی تیرے عقیدے میں ہے، اور جا کر کے پتا کر، ہو سکتا ہے تیری اصل میں خرابی ہو۔ نبی کو بے بس کہے اور کہے خرابی کیا ہے؟
الحمدللہ ہمارا عقیدہ جو اعلیٰ حضرت نے دیا وہ یہی ہے اور یہی رہے گا، اور ہمیں یقین ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر ہماری بخشش ہوگی۔ جنت میں وہی جائے گا جو نبی کو مالک و مختار مانے گا، جو نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے گا کہ نبی ہمارے مختار کل ہے۔ کہتا اللہ کے سامنے بے بس معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے ذرا غور تو کرو، کل قیامت کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور ایک بندہ پیش کیا جائے گا، مولا حساب لے گا، حساب لیا جائے گا، اور اس کے بعد جب دیکھا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، تو نیکی کا پلہ ہلکا ہوگا اور برائی کا پلہ بھاری ہوگا۔ ہماری دنیا میں کیا طریقہ ہے، جب ترازو پہ وزن کرتے ہیں تو جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے اوپر چلا جاتا ہے، مگر جب کل قیامت کے دن وزن کیا جائے گا تو جو پلہ بھاری ہوگا وہ اوپر ہوگا اور جو پلہ ہلکا ہوگا وہ جو پلہ ہلکا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گا۔ تو کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ آئے گا، حساب لیا جائے گا، جو نیکی کا پلہ ہے وہ ہلکا ہو کر کے نیچے آ جائے گا اور بدی کا برائی کا پلہ اوپر ہو جائے گا۔ خدا فیصلہ سنا دے گا کہ لے جاؤ اسے جہنم میں۔ فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، مگر وہ مڑ مڑ کر دیکھتا ہوگا۔ فرشتے کہہ رہے ہوں گے دیکھتا کیا، حکم ہو چکا ہے، چل جہنم میں، ادھر ادھر کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا حکم تو ہو چکا ہے، فیصلہ تو ماننا ہی ہے، جہنم میں تو جانا ہی ہے، مگر دیکھ رہا ہوں کہ میرے نبی کہاں، بے سہاروں کا سہارا کہاں ہے؟ میں نے تو سنا تھا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، یا غم میں پڑا ہوں، اعلیٰ حضرت نے مزدہ سنایا، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، تو وہ تو ہمارے سہارا ہے، انہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ جب دیکھیں گے کہ ادھر نبی تشریف لا رہے ہیں، آواز لگائیں گے یا رسول اللہ ادرکنی، یا رسول اللہ میری خبر لیجئے۔ اب نبی تشریف لائیں گے، فرمائیں گے کیا معاملہ ہے؟ وہ بندہ، وہ امتی عرض کرے گا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میرا حساب لیا گیا ہے، نامہ اعمال کو تولا گیا ہے، بدی کا پلہ بھاری پڑ گیا ہے، نیکی کا پلہ ہلکا ہو گیا ہے، جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں عرض ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے۔ اب نبی یہ نہیں فرمائیں گے کہ خدا نے فیصلہ کر دیا اب میں کیا کروں، یہ نہیں فرمائے، اللہ کے سامنے بے بس کہتا ہے۔ نبی یہ نہیں کہیں گے خدا نے جب فیصلہ کر دیا تو میں کیا کروں، نہیں، بلکہ نبی اپنا اختیار بتا رہے ہوں، میرا امتی گھبراتا کیوں ہے، ہاں میرے ساتھ چل، میرے ساتھ نامہ اعمال کو لے کر کے میزان عمل پر پھر پہنچیں گے۔ خدا کی بارگاہ میں نبی عرض کر رہے مولا اس میرے امتی کے عمل کو دوبارہ وزن کیا جائے۔ خدا یہ نہیں فرمائے گا کہ میں نے وزن کر لیا، میں نے فیصلہ سنا دیا، حساب میں نے کر دیا ہے، میرا حکم ہو گیا ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ خدا یہ نہیں فرمائے گا کہ جب میں نے فیصلہ کر دیا تو پھر آپ لے کر کے کیوں آئے ہیں، بلکہ وہاں تو خدا اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہوگا۔ اے محبوب اسی لیے تو ہم نے سب کو اکٹھا کیا تاکہ لوگ دیکھ تو لیں تمہاری عظمت کیا ہے، تمہارا مقام کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کل قیامت کا دن کتنے ہزار سال کا ہوگا، 50,000 سال کا، ایک دن جو ہے 50,000 سال کا قیامت کا۔ اب علماء فرماتے ہیں چند گھنٹوں میں سب کا حساب ہو جائے گا، چند گھنٹوں میں سب کا حساب ہو جائے گا، پھر باقی میں کیا ہوگا؟ جب چند گھنٹوں میں سب کا حساب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، باقی میں کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں باقی وقتوں میں نبی کی عظمت دکھائی جائے گی۔ تبھی اعلیٰ حضرت کے برادر محترم استاد زمن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم
کیا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں شان محبوبی دکھائی. محبوب آپ نے کہا پھر وزن کیا جائے گا. اب جب وزن کیا جائے گا پھر میرے نبی اپنی جیب پاک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور میزان عمل پہ رکھ دیں گے. اس پرچے کا رکھنا ہوگا کہ جو نیکی کا پلہ ہلکا تھا بھاری ہو جائے گا. اب خدا فرمائے گا لے جاؤ اسے جنت میں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. لے جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا مگر اب نبی نے پرچہ نکال کر کے رکھ. اب سوال کرو اے مولا تو عالم الغیب والشہادہ ہے, تو سب کچھ جانتا ہے, جتنا اس کا عمل تھا تو سب جانتا ہے. یہ کون سا عمل تھا جو تیرے محبوب کے پاس تھا؟ یہ کون سا عمل تھا؟ وہ بندہ امتی پوچھے گا یا رسول اللہ وہ کون سا کاغذ تھا, وہ کون سا پرچہ تھا جسے آپ نے نامہ اعمال میں میزان عمل پہ رکھ دیا تھا؟ نبی فرما رہے ہوں گے کہ اے میرے امتی تم نے فلاں وقت میں محبت و عقیدت میں مجھ پر درود پڑھا تھا, سلام پڑھا تھا. یہ وہی درود و سلام ہے جس کو میں نے میزان عمل پہ رکھ دیا. تو خدا نے پہلے ہی دے دیا اے محبوب میں تو فیصلہ سنا دوں گا اور تم پھر آؤ گے لے کر کے اور پھر دوبارہ وزن کرواؤ گے اور وہ پرچہ ڈالو گے تاکہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے خدا کے سامنے نبی بے بس. عقیدہ معلوم ہو جائے نبی بے بس. ہمارا عقیدہ یہاں بھی یہی اور وہاں بھی یہی ہوگا تو ہم کہہ رہے ہوں گے اے وہابیوں دیکھ لو, اے تطہیریوں دیکھ لو, ہمارا عقیدہ کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے. اور جو اس عقیدے والا ہوگا اعلیٰ حضرت کے جھرمٹ میں ہوگا, اعلیٰ حضرت کے سائے میں ہوگا, اور جو اس کے خلاف ہوگا انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی ڈیوٹی وہاں بھی ہوگی اور انشاءاللہ وہاں بھی فرما رہے ہوں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب. وہابی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تو میرے نبی کا مقام, میرے نبی کی عظمت تو یہ ہے کہ یہاں بھی دیکھو اور وہاں بھی نبی کی شان دیکھو. تبھی اعلیٰ فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے کھریرا تیرا. درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم. ابھی آپ نے سنا کہ نبی کے چہرے کی قسم قرآن یاد فرما رہا ہے, نبی کے چہرہ پاک کی قسم کو اللہ نے یاد فرمایا ہے. تو اب نبی کے چہرہ مبارکہ کا عالم کیا تھا, نبی کے حسن پاک کا عالم کیا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاندنی رات میں دیکھا کہ نبی جلوہ بار ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لال دھاری دار پوشاک جبہ مبارکہ زیبتن کیے ہوئے ہیں اور چاندنی رات ہے. اور میں فرماتے ہیں جعلت انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و الى القمر فاذا ہوا احسن عندی من القمر. حضرت جابر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چاندنی رات میں نبی جلوہ بار ہے, نبی موجود ہے اور دھاری دار حلہ مبارکہ پہنے ہوئے ہیں. اور جب میں دیکھتا ہوں ایک بار نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں, پھر میں چاند کو دیکھتا ہوں, چاند کو دیکھتا ہوں, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوں, تو میں نے کیا دیکھا کہ چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ میرے نبی کا ہے. سبحان اللہ. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. ارے چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے, چاند میں تو داغ ہے ان کا چہرہ صاف ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن والا، نبی سے زیادہ حسین و جمیل کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے میں سورج گھوم رہا ہے، نبی کے چہرے میں سورج تیر رہا ہے۔ یہ ہے نبی کے چہرے پاک کے حسن کا عالم۔ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن، تو تنہا داری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کتنا مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا کوئی جواب نہیں، مگر سنو حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، مگر قرآن میں خدا نے حسن یوسف کی قسم نہیں کھائی ہے۔ اگر کسی کے حسن کی قسم قرآن میں ہے تو وہ میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا حسن ہے۔ اور حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میں نے دیکھا ہی نہیں۔ اتنا کہہ کر کے اگر رک جاتے تو عقل کا اندھا دیو کا بندہ کہتا حضرت حسان نے کتنوں کو دیکھا تھا، ان کی نظر نے نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کہیں ہو کوئی، ہو سکتا ہے عرب کے باہر نکلے ہوتے، مصر کا حسن دیکھا ہوتا، حسن مصر کو دیکھا ہوتا، اور دوسری جگہ گئے ہوتے کہیں اور نبی سے زیادہ حسین و جمیل کوئی مل جاتا۔ تو حضرت حسان نے اس اعتراض کو بھی روک دیا اور آگے کہہ دیا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی عورت نے نبی سے زیادہ حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا۔ جب کسی عورت نے جنا ہی نہیں تو کوئی ہو کہاں سکتا ہے۔ کأنک خلقت مبرأ من کل عیب۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ویسے پیدا کیے گئے جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے، جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے پیدا کیا، ہر عیب سے پاک بنایا۔ جب ہر عیب سے پاک تو عیب جتنے ہیں سب سے میرے نبی پاک، جتنے عیب سب سے میرے نبی پاک۔ اب عیب گنتے جاؤ اور کہتے جاؤ میرے نبی ہر عیب سے پاک۔ اب انہی عیبوں میں جھوٹ بولنا عیب کی نہیں، میرے نبی اس سے پاک۔ بے بس ہونا عیب ہے کہ نہیں، محتاج ہونا عیب ہے کہ نہیں، کمزور ہونا عیب ہے کہ نہیں، میرے نبی اس سے پاک۔ اگر بے بس مان لیا تو عیب والا مان لیا، جو بے بس مان لیا وہ تو عیب والا مان لیا۔ میرا نبی تو عیب سے پاک، اور یہ عقیدہ حضرت حسان دے رہے ہیں۔ اگر نبی کے علم میں کمی مانی تو پھر عیب والا مان لیا۔ میرے نبی کو اللہ نے ہر چیز کا علم دیا، تب جب یہ عقیدہ رکھو گے تو عیب سے پاک مانو گے۔ جب مالک و مختار مانو گے تو عیب سے پاک مانو گے۔ جب علم والا مانو گے تب میرے نبی کو علم غیب والا مانو گے، تب میرے نبی کو عیب سے پاک مانو گے۔ لہذا پتا چلا جو عقیدہ حضرت حسان کا تھا وہی عقیدہ تو بریلی کے تاجدار نے دیا۔ لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگراج کا تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا۔ تو میرے نبی سب سے لاجواب، سب میں لاجواب، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا۔ ارے ہمارے نبی کی شان تو بہت بلند ہے،
میرے نبی کی بارگاہ سے، میرے نبی کی ذات سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس چیز کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بلخ کی سرزمین پر ایک سوداگر رہتا تھا، بہت مالدار، بہت ذی وقار۔ وہ شخص پیسے والا بھی تھا، وقار و عظمت والا بھی تھا، اور اس شخص کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے۔ کتنے؟ جب اس شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 لڑکے تھے، 2 لڑکوں میں وراثت تقسیم ہونے لگی، اس شخص کی وراثت بانٹی جانے لگی، مال میں سے آدھا آدھا کر لیا، دولت میں سے آدھا آدھا کر لیا۔ اب جب منہ مبارک کی باری آئی، دونوں نے ایک ایک منہ مبارک لے لیا۔ اب اس کے بعد ایک منہ مبارک بچ گیا۔ اب بڑے والے بیٹے نے کہا اس کے بھی 2 حصے کرو، آدھا ہم لے آدھا تم لو۔ اس چھوٹے نے کہا نہیں، یہ مجھے گوارا نہیں کہ نبی کے منہ مبارک کو 2 ٹکڑے کیا جائے، معاذ اللہ، یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو اس بڑے بھائی نے کہا کہ اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو ایسا کرو، 3 منہ مبارک تم لے لو اور پوری دولت ہمیں دے دو۔ تو وہ چھوٹا نیک بخت کہا کہ ٹھیک ہے، 3 منہ مبارک مجھے دے دو اور باپ کی ساری دنیاوی دولت تم لے لو، اس لیے کہ جسے نبی کے بدن پاک سے لگا ہوا ذرہ مل جائے، وہ ذرہ ہی ساری چیزوں پہ بھاری ہے۔ یہ تو نبی کے منہ مبارک ہیں۔ وہ لے لیا۔ اب زمانہ گزرا، وقت گزرا، وقت آگے بڑھا۔ اب کیا ہوا؟ چند دنوں کے بعد اس بڑے کے پاس سے ساری دولت ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس چھوٹے کے پاس دولتیں آنے لگی، دنیا کی دولت سے بھی مالا مال ہو گیا۔ ادھر نبی کے منہ مبارک بھی ملے، چند دنوں کے بعد دنیاوی دولت میں بھی مالا مال ہو گیا۔ اس منہ مبارک کی برکت سے وہ دیندار بھی رہا، دنیا میں بھی مالک ہو گیا بہت ساری دولت کا۔ اب جب اس شخص کا انتقال ہوا تو کچھ بزرگان دین کے خواب میں نبی تشریف لائے۔ دیکھے تو منہ مبارک کے ادب کی بنیاد پر کتنا مقام ملا۔ نبی تشریف لائے کچھ بزرگان دین کے خواب میں، اور فرمایا بتا دو دنیا والوں کو، جس کو جو بھی مرادیں مانگنی ہو میرے اس پیارے کی قبر پر آ جائے، جو منت مانگے گا وہ منت پوری ہو جائے گی۔ منہ مبارک کے ادب کی بنیاد پر کیا مرتبہ ملا؟ جو مراد مانگو مراد پوری ہوگی۔ اور یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ عالم یہ ہو گیا، لوگوں کے دل میں ان کی قبر پاک کا ادب اتنا ہو گیا کہ لوگ جب وہاں سے گزرتے تھے تو اپنی سواری سے نیچے اتر جاتے تھے۔ کوئی سواری پہ سوار ہو کر وہاں سے نہیں گزرتا، نیچے اتر جایا کرتا تھا۔ یہ مقام ملا نبی کے منہ مبارک کی عظمت کی بنیاد پر، نبی کی منہ مبارک کی تعظیم۔ جب نبی کے منہ مبارک کی تعظیم کا یہ مرتبہ ملا تو نبی کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے۔ بے بس کہنا نبی کی ذات میں عیب لگانا ہے تو نبی کی ذات میں عیب لگاؤ، اور تم کہو ہم سنی ہیں، تم کہو ہم بریلوی ہیں، ہم رضوی ہیں، ہرگز نہیں۔ نبی کے منہ مبارک کی بات آ گئی تو ایک واقعہ اور سنا دوں، کہیے سنا دوں؟ وہ زلف پاک نبی کی کہ قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب انفاس العارفین میں فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے 2 منہ مبارک ملے۔ کتنے؟ 2 منہ مبارک ملے، دونوں آپس میں لپٹے ہوئے تھے۔ دونوں آپس میں جب منہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کے درود پڑھا جاتا تھا تو دونوں منہ مبارک الگ ہو کر کے بالکل کھڑے ہو جاتے تھے۔
جس نبی کے منہ مبارک کا یہ عالم ہے اس نبی کی زندگی کا کیا عالم ہوگا؟ جس نبی کے منہ مبارک کا یہ عالم، وہ نبی مردہ ہو معاذ اللہ، وہ نبی مر کر مٹی میں مل جائے۔ اے وہابیو توبہ کر لو اپنے عقیدے سے، لکھتے ہو نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ اب فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہ 3 منکر تھے اس بات کا انکار کرنے والے، 3 منکر تھے، وہ ماننے کو تیار نہ ہوتے تھے، تو ان کو دکھانے کے لیے میدان میں لایا گیا۔ دھوپ تیز تھی، سورج نکلا ہوا تھا، جب منہ مبارک کو میدان میں لایا گیا تو دھوپ بہت تیز تھی، سورج نکلا ہوا تھا، جیسے ہی منہ مبارک کو باہر لایا گیا فوراً بادل کا ٹکڑا آ گیا، بادل کا ٹکڑا آ گیا اور ٹھنڈا ہو گیا، سایہ آ گیا، چھا لیا بادل کے ٹکڑے نے۔ ایک نے توبہ کر لی، ایک نے توبہ کر لی، دوسرے 2 نے کہا ارے ہو سکتا ہے ایسا اتفاقیہ طور پہ ہو گیا ہو، اتفاقاً ایسا ہو گیا ہو کہ بادل آ گیا ہو۔ تو جب دوسرے 2 نے یہ کہا کہ اتفاقاً ایسا ہو گیا ہوگا، ضروری تھوڑی ہے کہ نبی کے منہ مبارک کی وجہ سے ہی ایسا ہوا، اتفاقیہ ایسا ہو گیا۔ تو جو پھر لایا گیا باہر، پھر منہ مبارک کو باہر رکھا گیا، پھر بادل کا ٹکڑا آیا، پھر بادل کا جب ٹکڑا آیا تو ایک اور نے توبہ کر لی، تیسرا پھر بھی نہ مانا، پھر جب ضد پہ اڑا پھر لایا گیا باہر منہ مبارک کو، پھر دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا پھر آ گیا اور پھر وہاں ٹھنڈک آ گئی، پھر وہاں بادل کے ٹکڑے نے ایک سایہ کر دیا۔ حضرات گرامی جب تیسرے نے پھر تیسری بار دیکھا تو اس نے بھی توبہ کر لی۔ تو یہ میرے نبی کے منہ مبارک کا یہ عالم ہے کہ جس میں پاک سے جدا ہو گیا ہے، مگر آج بھی وہ معجزہ یہ ہے کہ جس میں مبارک سے جدا ہونے کے بعد آج بھی منہ مبارک کے اندر شاخیں نکل رہی ہیں، آج بھی منہ مبارک کے اندر یہ عالم ہے۔ تو میرے نبی کی زندگی کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کے رتبے کا عالم کیا ہوگا۔ ارے اے سنیو، اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے کہ ہمیں وہ نبی ملا، ہمیں وہ امام الانبیاء ملا کہ اس جیسا نبی نہ ہوا ہے اور اس جیسا کوئی ہو بھی نہیں سکتا۔ سارے نبیوں کا امام، سارے رسولوں کا سردار، تو وہ نبی ہمارے اور آپ کے ہیں جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ بے مثال، چلنا بے مثال، بولنا بے مثال، کھانا بے مثال۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو ریت پر قدم کا نشان نہ آئے، اور جب پتھر پر قدم پاک پڑے تو قدم پر نشان آ جائے۔ کیسا اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی کی عظمت کو بڑھایا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس کے ذکر کو خدا نے بلند کیا کوئی گھٹا سکتا ہے؟ آج یہ فتوے لگانے والے، نبی کی محفل میلاد کو ناجائز و حرام، شرک و بدعت کہنے والے، جلوس عید میلاد النبی کو شرک و بدعت کہنے والے، یہ سب کے سب فتوے لگانے والے جہنم کئی چلے گئے، جو باقی ہے وہ بھی جائیں گے۔ نبی کا میلاد کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبی کی آمد پر چراغاں کل بھی تھا، آج بھی ہے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ نبی کی آمد پر جلوس نکل رہا تھا، نکل رہا ہے اور انشاءاللہ نکلتا رہے گا، اس لیے کہ وفادار رسول جب بھی جہاں رہیں گے اپنے نبی کا ذکر کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی ٹائم ہو رہا ہے، اب چلتے چلتے پیغام اعلیٰ حضرت سن لیجیے۔ وہ یہ سننا چاہتے ہیں، یہ ہے فتاوی رضویہ شریف۔ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی لکھی ہوئی کتاب پاک، اور یہ وہ کتاب ہے جس کتاب نے وہابیوں کا جنازہ نکالا، دیوبندیوں کا جنازہ نکالا، قادیانیوں کا جنازہ نکالا،
رافضیوں کا جنازہ نکالا، اور آج بھی صلح کلیوں کا جنازہ نکل رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ برا کیوں کہتے ہو، ان کا رد کیوں کرتے ہو؟ آج نیتاؤں نے تو ایک عجیب انداز اختیار کر لیا ہے۔ حالات بڑے نازک ہیں، کسی کو برا نہ کہو، کسی کو غلط نہ کہو، جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کو ساتھ لے لو، جتنے داڑھی والے ہیں سب کو ساتھ لے لو، ہر نماز پڑھنے والے کو ساتھ لے لو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو ساتھ لے لو، مگر سنو تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان تو نبی کے فرمان پر عمل کرے گا، خدا کے فرمان پر عمل۔ تم کہہ رہے سب کو ساتھ لے لو، کیا سب کو ساتھ لے گے تو بچ جاؤ گے؟ اگر عذاب نازل ہی ہونا ہوگا تو جب بھی آئے گا۔ پہلے بھی ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے کہ صلح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا اچھا، قرآن میں جو فرمایا کہ دور رہو اس کا کیا کرو گے؟ حدیث میں فرمایا دور رہو اس کا، تو کہا نبی نے بھی تو صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح فرمائی تھی، نبی نے بھی تو صلح کی تھی۔ تو میں نے کہا تھا جب نبی نے صلح کی تھی تو اس پر بھی تو تمہارا عمل نہیں ہے۔ نبی نے کس سے صلح کی تھی؟ بتاؤ کس سے کی تھی؟ نبی نے بت کو پوجنے والوں سے صلح کی تھی۔ اس وقت جو صلح ہوئی تھی کھلے کافر تھے، مشرک تھے، اور تم ان کے مقابلے میں صلح کر رہے ہو، تو تم تو بالکل مخالفت اپوزٹ میں کر رہے ہو۔ تم تو جس کو دلیل بنا رہے ہو وہی تمہارے خلاف ہے۔ اگر اس کو دلیل بناتے ہو تو وہابی سے نہیں، دیوبندی سے نہیں، کھلے ہوئے مشرکوں سے ہاتھ ملاؤ۔ مگر یہ بھی نہیں ہوگا، مگر اس لیے کہ صلح حدیبیہ والا معاملہ منسوخ ہو چکا ہے۔ نبی کا وہ عمل تھا اور نبی نے حکم دیا ہے، اور خدا فرماتا ہے، حکم خدا ہے قرآن میں ہے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ظالموں کے پاس نہ بیٹھو، ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ ظالم کون؟ تو علماء فرماتے ہیں جتنے کافر سب ظالم، جتنے مشرک سب ظالم، جتنے گمراہ سب ظالم۔ تو قرآن نے سب سے الگ ہونے کو کہہ دیا۔ تو بولیے اب قرآن کی مانے کہ آج کے نیتا کی مانے؟ بولیے کس کی مانیں گے؟ آج لوگوں کو گمراہ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب سنیے بارک سرکار اعلیٰ حضرت کا فتویٰ۔ وہابیوں کا رد ہو تو لوگوں کو تکلیف ہو، دیوبندیوں کا رد ہو تو لوگوں کو تکلیف ہو۔ ارے سنو، اعلیٰ حضرت کو مانتے اگر ہو تو سنو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا ہے، سنا دوں؟ فرماتے ہیں جب کوئی گمراہ بدین رافضی ہو یا مرزائی، وہابی ہو یا دیوبندی وغیرہم، خذلہم اللہ تعالی اجمعین، مسلمانوں کو بہکائے، کوئی بھی ہو، رافضی ہو، مرزائی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، کوئی ہو، اگر مسلمانوں کو بہکائے، فتنہ فساد پیدا کرے، تو اس کا دفع یعنی اس کو دور کرنا، اور قلوب مسلمین سے شبہات شیاطین کا رفع، مسلمانوں کے دلوں سے جو شیطانوں نے شبہ پیدا کر دیا اس کو دور کرنا، یعنی وہابیوں کا رد کرنا، دیوبندیوں کا رد کرنا، رافضیوں کا رد کرنا، مرزائیوں کا رد کرنا۔ فرمایا اس کا رفع فرض اعظم ہے۔ کیا ہے بولیے؟ فرض اعظم۔ وہابیوں کا رد، دیوبندیوں کا رد، رافضیوں کا رد، قادیانیوں کا رد، فرض اعظم، سب سے بڑا فرض۔ اور ان میں بھی آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ نقصان اگر ہو رہا ہے تو وہابیت سے اور دیوبندیت سے ہو رہا ہے۔ رافضیت اتنی نقصان نہیں پھیلا رہی ہے کیونکہ، اور نہ اتنا نقصان قادیانیوں سے ہے، اس لیے کہ رافضیوں کی مسجد الگ، قادیانیوں کی مسجد الگ، رافضیوں کا امام بڑا الگ،
رافضیوں کا دین الگ، قادیانیوں کا دین الگ، دین تو ان کا بھی الگ ہے مگر کہتے نہیں ہیں۔ رافضیوں کی کتابیں الگ، قادیانیوں کی کتابیں الگ، قادیانیوں کا کلمہ الگ، قادیانیوں کا قرآن الگ۔ کوئی قادیانی سنی کے وہاں رشتہ نہیں کرتا، کوئی سنی کسی قادیانی سے رشتہ نہیں کرتا، کوئی رافضی کسی سنی سے رشتہ کرنے نہیں آتا، کوئی سنی کسی رافضی سے رشتہ کرنے نہیں جانتا۔ کوئی بہت ہی بڑا شیطان ہوگا سنی بن کر کے وہی جا رہا ہوگا، مگر دیوبندیوں میں رشتہ داری خوب ہو رہی ہے، وہابیوں میں رشتہ داری خوب ہو رہی ہے، تو ان کا رد زیادہ ضروری ہے ان سے، رد ہم ان کا بھی کریں گے۔ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے ہم رد اس کا بھی کریں گے، فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے ہم رد اس کا بھی کریں گے، مولا علی کی شان میں بے ادبی کرے ہم رد اس کا بھی کریں گے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرے ہم اس کا بھی جو ان صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، ہمارا وہ ہے جو صحابی کا بھی ہو اہل بیت کا بھی ہو۔ صرف صحابی کا نام لے اہل بیت سے دشمنی رکھے ہمیں یہ بھی گوارا نہیں، اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرے کسی صحابی سے دشمنی رکھے تو ہمیں ایسا شخص بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ بیڑا پار جب ہوگا جب ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن دوسرے میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، اس کا رد کیجئے، فلاں نے امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی، اس کا رد کیجئے۔ ہم الحمدللہ کر رہے تھے، کر رہے ہیں، کریں گے، مگر جو یہ وہ گستاخ ہیں جو کھل کر کے آ رہے ہیں، جن لوگوں نے گستاخی کی کھل گئے نا، امیر معاویہ کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی وہ کھل گئے کہ نہیں کھل گئے؟ اب وہ کوئی شیطانی پکا ہوگا جو ایسے کھلے ہوئے دشمن صحابہ سے جا کر کے ہاتھ ملائے گا؟ بولیے ہے کہ نہیں؟ یہ تو کھل گئے، کھل کر کے آ گئے، مگر وہابی تو آج بھی پردہ ڈالنا، دیوبندی تو آج بھی پردہ ڈالنا نہیں۔ ہماری کتابوں میں جو ایسا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جو ہماری کتاب میں ایسا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب ہے، یہ آج بھی پردہ ڈال رہے ہیں وہابی۔ اگر یہ بھی کھل کر کے آ جائیں جیسا کتابوں میں لکھا ویسا آ کر کے میدان میں کہیں تو یہ کہہ دو کہ میدان میں آ کر کے معاذ اللہ کہ ہم نبی کے علم کو جانوروں کی طرح مانتے ہیں، یہ میدان میں آ کر کے کہے تو کہ ہم نبی کے علم کو شیطان کے علم سے کم مانتے ہیں، یہ میدان میں آ کر کے کہے تو کہ ہم نبی کو بے بس مجبور مانتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں، کھل کر کے کہہ نہیں رہے۔ تو جو کھل نہیں رہے انہیں کھولنا ہمارا کام، اور جو کھل کر کے آ گئے اور پھر بھی کسی کو جہنم ہی جانا ہو تو جائے ساتھ میں۔ ہمارا کام تو وہ ہے کہ جب نقاب پڑ گیا ہے تو نقاب الٹو، اور جو نقاب الٹ کر کے آ گیا تو وہ خود ہی سامنے ہے، اب تم اس کے بعد بھی جاؤ ساتھ دو تو تم جانو، تمہارا کام جانے۔ تو سنیے سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں ان سب کا رد کرنا کیا ہے؟ بولیے زور سے، فرض اعظم۔ اب آگے جملہ سنیے، بہت سے لوگ آ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ ارے ان کا کام تو بس یہی ہے، یہ تو بس یہی جانتے ہیں، ان کے پاس ہے ہی کیا، یہ وغیرہ وغیرہ 10 طرح کی باتیں، یہ لڑائی کی باتیں کرتے ہیں، فتنے کی باتیں کرتے ہیں، فساد کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسا کہتے ہیں ویسا کہتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں، سرکار اعلیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو اس معاملے کو مولویوں کا جھگڑا بتائے یا ذاتی معاملہ بتائے تو سنو اس کا حکم فرمایا، اگر کوئی یہ کہے کہ یہ مولویوں کا جھگڑا ہے تو فرمایا اس کا نکاح گیا، اس کا ایمان گیا، اس کی بیوی نکاح سے باہر ہو گئی، دوبارہ کلمہ پڑھے، دوبارہ نکاح کرے۔ اب سنیے فرماتے جو اس سے روکتا ہے، کس سے؟
کس سے؟ رد وہابیہ سے جو روکتا ہے. یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا میں داخل ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں. اور خلافت کمیٹی کا حیلہ اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرتا. اس زمانے میں خلافت کمیٹی نکلی تھی جو سب کو ایک کرنے چلی تھی، اور اس زمانے میں بھی لوگ نکلے ہیں ایک کرنے چلے. تو اس زمانے کی خلافت کمیٹی کا حیلہ اور اس زمانے کی سیاسی پارٹی کا حیلہ، یا اس زمانے کی ایم جو پارٹی ہے MIM، اس کا حیلہ، اس زمانے کی دعوتیوں کا حیلہ. ان اتاریوں نے لکھ دیا کہ ہمارے اسٹیج سے وہابیوں کا رد نہیں ہوگا، بند مذہبوں کا نام نہیں لیا جائے. یہ سب ہیلا نہیں مانا جائے گا، کوئی بہانہ نہیں مانا جائے گا. اللہ کے فرض کو باطل نہیں کرتا. فرماتے ہیں شیطان کے مکر کو دفع کرنے سے روکنا شیطان کے سوا کسی کا کام ہو سکتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ رد وہابیہ سے روکنا شیطان کا. کس کا؟ بد مذہبوں کے رد سے روکنا کس کا کام ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں جو ایسا کہتے ہیں اللہ عز و جل اور شریعت مطہرہ پر افترا کرتے ہیں مستحق عذاب نار و غضب جبار ہوتے ہیں. اب آگے سنیے، سرکار عالم فرماتے ہیں مسلمانوں پر فرض ہے. کیا ہے؟ کہ ایسے گمراہوں، گمراہ گروں، بے دینوں کی بات پر کان نہ رکھیں. کان ان پر فرض ہے، مسلمانوں پر فرض ہے کہ روافض و مرزائیہ اور خود ان بے دینوں یا جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں. آگے وضاحت بھی کر دی، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اعلیٰ حضرت تو وہابیوں کا لکھا، دیوبندیوں کا لکھا، رافضیوں کا لکھا، تم دعوتیوں کا کیوں کرتے ہو؟ تم شاطریوں کا کیوں کرتے ہو؟ تم منہاجیوں کا کیوں کرتے ہو؟ تم تطہیریوں کا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا نہیں، جس کا فتنہ اٹھتا دیکھیں سدے باب کریں. پورا بتا دیا، جس کا فتنہ اٹھ رہا اس کا سدے باب کرے، رد کرے، دروازہ بند کرے. واعظ علماء کی ضرورت ہو واعظ کہلوائیں، اشاعت رسائل کی حاجت ہو اشاعت کرائیں. حسب استطاعت اس فرض عظیم میں روپیہ صرف کرنا مسلمانوں پر فرض ہے. مسلمانوں پر فرض ہے. ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، سن لیجئے. حدیث پاک ہے لما ظہرت الفتن او قالها البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. یہ حدیث پاک. ترجمہ سنیے، جب ظاہر ہوں فتنے یا فساد یا بد مذہبیاں، ان میں سے کچھ بھی ظاہر ہو اور عالم اپنا علم اس وقت ظاہر نہ کرے، یعنی عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے، یعنی فتنوں کا رد نہ کرے، بد مذہبیوں سے لوگوں کو آگاہ نہ کرے، تو فرماتے ہیں اگر عالم ظاہر نہ کرے تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں سب کی لعنت ہے. کس پر؟ رد نہ کرنے والے عالم پر. کس کی لعنت ہے؟ کس کی لعنت ہے؟ اللہ کی. کس کی لعنت ہے؟ فرشتوں کی. کس کی لعنت ہے؟ سب آدمیوں کی. کس پر ہے؟ رد نہ کرنے والے عالم پر، لوگوں کو صحیح بات نہ بتانے والے مولوی پر، لوگوں کو حق نہ بتانے والے اماموں پر سب کی لعنت. بڑے اچھے امام صاحبہ کسی کو برا نہیں کہتے، بڑے اچھے پیر صاحبہ کسی کو غلط نہیں کہتے، بڑے اچھے قاضی صاحب ہیں سب کو ساتھ میں لے کر کے چلتے ہیں. واہ بھائی واہ، ارے جس کو تم امام کہہ رہے ہو اس کی خود نماز نہیں ہو رہی ہے، تمہاری کہاں ہوگی؟ آگے سنیے، اسی حدیث کا ترجمہ سنا رہے اعلیٰ حضرت. فرماتے سب کی لعنت، اور جو رد نہ کرے فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل، نہ اس کا فرض قبول اور نہ ہی اس کا نفل قبول.
جو حق بات نہ بتائے، جو سچی بات نہ بتائے، جو بد مذہبوں، بد دینوں، وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں، قادیانیوں کا رد نہ کرے، اس کا فرض بھی قبول نہیں، نفل بھی قبول نہیں۔ تو جب اسی کا فرض قبول نہیں، اسی کی نماز قبول نہیں، تو پیچھے پڑھنے والوں کی کہاں قبول؟ بولیے قبول ہوگی؟ تو امام رکھنے سے پہلے دیکھ لینا، نیت باندھنے سے پہلے دیکھ لینا، پیچھے کھڑے ہونے سے پہلے دیکھ لینا۔ یہ میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت کی کتاب فتاوی رضویہ کہہ رہی ہے۔ بولیے مانتے ہو اعلیٰ حضرت کو؟ اعلیٰ حضرت کو جتنے مانتے ہاتھ اٹھائے اعلیٰ حضرت والے، الحمدللہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی بھی مانیں گے۔ اب آگے جملہ سن لیا، آخری جملہ فرماتے ہیں جب بد مذہبوں کے دفاع نہ کرنے والے پر یہ لعنتیں ہیں۔ جب بد مذہب، کفر نہیں، ارتداد نہیں، جب بد مذہبی اس سے کم درجے کی ہوتی ہے، جب بد مذہبوں کے، بد مذہب کئی طرح کے ہوتے ہیں، ہر بد مذہب کافر نہیں ہوتا، بد مذہب نیچے کا درجہ، اس سے بڑا کافر ہے، اس سے بڑا مرتد ہے۔ تو فرماتے جب بد مذہبوں کے دفاع نہ کرنے پر یہ لعنتیں ہیں، تو جو خبیث ان کے دفاع کرنے سے روکے، رد نہ کرے تو یہ لعنت، اور جو روک رہا ہو، فرماتے جو خبیث ان کے دفاع کرنے سے روکے، اس پر کس قدر اشد غضب و لعنت اکبر ہوگی، اس پر کتنا غضب ہوگا، اس پر کتنی لعنت ہوگی۔ لہذا سنی مسلمانوں، اگر چاہتے ہو قبر تمہاری روشن ہو، اگر چاہتے ہو میدان محشر میں نبی کی شفاعت ملے، اگر چاہتے ہو میدان محشر میں نبی کے دستے پاک سے جام کوثر ملے، اگر چاہتے ہو کل میدان محشر میں نبی کی شفاعت پا کر کے جنت جاؤ، تو قسم خدا کی ان تمام بد مذہب و بد دینوں سے دور ہو کر کے بتا دو کہ ہم نبی والے ہیں، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو نبی کا نہیں، جو نبی کا نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی ذکر جان کافر پر قیامت کیجئے۔ اور فرماتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی، اس برے مذہب پہ، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اور فرماتے ہیں ظالموں، محبوب کا حق تھا یہی، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ بے بس کہو، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ نبی کے علم کو جانور کی طرح کہو، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ مر کر مٹی میں ملنے والا لکھو، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ نبی کو بے اختیار مانو، ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے، کہ عشق کے بدلے عداوت کیجئے۔ فرماتے ہیں پھیر دیجئے پنجے دیوے لعین، پھیر دیجئے پنجے دیوے لعین، مصطفیٰ کے بل پہ طاقت دیجئے۔ کس کے بل پہ؟ نبی کے بل پہ۔ جب نبی پر بھروسہ کرو گے تو کسی سے نہ ڈرو گے، کسی سے نہ دبو گے۔ کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کیوں دبے، کس سے دبے؟ ہیں جو تیرے در کے غلام، غوث اعظم کی حفاظت میں ہے بندہ تیرا۔ غوث اعظم کی حفاظت میں جب آ جاؤ گے تو یہی کہو گے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دبانے کی بہت کوششیں کی گئی، ہر طرح سے دبانے کی کوشش، دھمکیاں دی گئی، تھانے میں رپورٹیں کروائی گئی، لوگوں نے نہ جانے کتنی باتیں کی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، مگر جو غلام غوث اعظم ہے وہ کہتا ہے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، وقت پاک کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، نعرہ حیدری۔ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی میں زندگی عطا فرمائے، بزرگان دین کا اہل بیت کا سچا غلام بنائے، جذبہ حسینی کا صدقہ عطا فرمائے، اور حق پر زندگی حق پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بقیہ گفتگو انشاءاللہ تعالی کل ہوگی، اور سرکار کی آمد کے تعلق سے اور پھر فتاوی رضویہ شریف سے ایک اور ایمان افروز عبارت، ایمان افروز فرمان انشاءاللہ کل سناؤں گا، آپ سنیں گے تو دل و دماغ روشن ہو جائے گا، اور اگر واقعی سچے مومن و مسلمان ہوگے تو یہ تہیہ و ارادہ کر لو گے کہ جان تو دے دیں گے مگر کسی دشمن رسول سے کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی مسلک پر زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔